دفعہ ان کی کلاس دی ہوئی تھی؟ ان سے کچھ سٹیز ہیں جو پچھلی دفعہ شامل ہوئی تھی. چلو ٹھیک ہے. تھوڑا جی سمینہ ادریس صاحبہ. ترجمہ مدیحہ اقبال. السلام علیکم پیارے حضور. جن آیات کی ابھی تلاوت کی گئی ان کا اردو ترجمہ بیان فرمودہ حضرت خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ تعالی پیش خدمت ہے. میں پناہ مانگتی ہوں اللہ تعالیٰ کی شیطان مردود سے. اللہ کے نام کے ساتھ جو بے انتہا رحم کرنے والا، بن مانگے دینے والا اور بار بار رحم کرنے والا ہے. اور بات کہنے میں اس سے بہتر کون ہو سکتا ہے جو اللہ کی طرف بلائے اور نیک اعمال بجا لائے اور کہے کہ میں یقیناً کامل فرما برداروں میں سے ہوں. نہ اچھائی برائی کے برابر ہو سکتی ہے اور نہ برائی اچھائی کے برابر. ایسی چیز سے دفاع کر کہ جو بہترین ہو. تب ایسا شخص جس کے اور تیرے درمیان دشمنی تھی وہ گویا اچانک ایک مددگار جان نثار دوست بن جائے گا. اور یہ مقام عطا نہیں کیا جاتا مگر ان لوگوں کو جنہوں نے صبر کیا، اور یہ مقام عطا نہیں کیا جاتا مگر اسے جو بڑے نصیب والا ہو. جزاک اللہ. اچھا. نیلا احمد
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلي رضي الله عنه فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. جزاک اللہ. جی حمیرہ صدف. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. پیارے حضور، اس حدیث کا اردو ترجمہ پیش خدمت ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، خدا کی قسم تیرے ذریعے ایک آدمی کا ہدایت پا جانا اعلیٰ درجے کے سرخ اونٹوں کے مل جانے سے زیادہ بہتر ہے. جزاک اللہ. شازیہ انیس. السلام علیکم پیارے حضور. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ملفوظات حضرت مسیح موعود علیہ السلام. سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں، حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب کا نمونہ دیکھنا چاہیے. حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کسی کو تبلیغ کے واسطے بھیجتے تھے تو وہ حکم پاتے ہی چل پڑتا تھا، نہ سفر خرچ مانگتا تھا اور نہ ہی گھر والوں کے افلاس کا عذر پیش کرتا تھا. یہ کام اس سے ہو سکتا ہے جو اپنی زندگی کو اس کے لیے وقف کر دے. متقی کو خدا تعالیٰ آپ مدد دیتا ہے. وہ خدا کے واسطے تلخ زندگی کو اپنے لیے گوارا کرتا ہے. خدا اس کو پیار کرتا ہے جو خالص دین کے واسطے ہو جائے. ہم چاہتے ہیں کہ کچھ آدمی ایسے منتخب کیے جائیں جو تبلیغ کے کام کے واسطے اپنے آپ کو وقف کر دیں اور دوسرے کسی بات سے غرض نہ رکھیں. ہر قسم کے مصائب اٹھائیں اور ہر جگہ جائیں اور خدا کی بات پہنچائیں. صبر اور تحمل سے کام لینے والے آدمی ہوں. ان کی طبیعتوں میں جوش نہ ہو. ہر ایک سخت کلامی اور گالی کو سن کر نرمی کے ساتھ جواب دینے کی طاقت رکھتے ہوں. جزاکم اللہ. جی سمر ناگی عروسہ نمبر. السلام علیکم پیارے حضور. السلام. کلام سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام. اے خدا اے کار سازو عیب پوشو
سے کیا دیکھا کہ لطف و کرم ہے بار بار. آسماں پر دعوت حق کے لیے ایک جوش ہے. ہو رہا ہے نیک تبوں پر فرشتوں کا اتار. آ رہا ہے اس طرف احرار یورپ کا مزاج. نبض پھر چلنے لگی مردوں کی ناگاہ زندہ وار. کہتے ہیں تسلیس کو اب اہل دانش الوداع. پھر ہوئے ہیں چشمائے توحید پر از جان سار. باغ میں ملت کی ہے کوئی گلیرانہ کھلا. آئی ہے باد صبا گلزار سے مستان وار. جزاک اللہ حضور. اچھا جی، مضمون السلام علیکم پیارے حضور. 4-5 لڑکیاں. السلام علیکم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تبلیغ کی اہمیت و ضرورت. تبلیغ دراصل لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف بلانے کا نام ہے. سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں، خدا تعالیٰ چاہتا ہے کہ ان تمام روحوں کو جو زمین کی متفرق آبادیوں میں آباد ہیں، کیا یورپ اور کیا ایشیا، ان سب کو جو نیک فطرت رکھتے ہیں توحید کی طرف کھینچے اور اپنے بندوں کو دین واحد پر جمع کرے. یہی خدا تعالیٰ کا مقصد ہے جس کے لیے میں دنیا میں بھیجا گیا ہوں. سو تم اس مقصد کی پیروی کرو مگر نرمی اور اخلاق اور دعاؤں پر زور دینے سے. حضرت خلیفۃ المسیح الرابع رحمہ اللہ تعالی تبلیغ کی اہمیت بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، دعوت اللہ فریضہ ہے اور ایسی شدت کے ساتھ خدا تعالیٰ کا حکم ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرماتا ہے، اگر دعوت نہ دی تو تو نے رسالت کو ہی ضائع کر دیا. آپ کی امت بھی جواب دی ہے اور ہم میں سے ہر ایک جواب دی ہے.
اگر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی بننا ہے تو پھر دعوت اللہ ہر ایک پر ضرور فرض ہے، کیونکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہی ساتھی شمار ہوں گے جو خدا کی راہ میں کھیتی اگائیں گے اور پھر اس کی پرورش خود کریں گے یہاں تک کہ وہ کھیتی توانا ہو جائے۔ لہٰذا ہر احمدی جو کسی بھی جگہ دعوت اللہ کا کام کرتا ہے اس کا کلام اللہ میں ذکر موجود ہے۔ اس لیے اگر خدا کی بیان کردہ تعریف کی روح سے آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی بنتے ہیں تو آپ کو لازماً خدا کی راہ میں کھیتی اگانی ہوگی، نئے نئے روحانی وجود پیدا کرنے ہوں گے۔ یہ اتنا مشکل کام نہیں ہے، جو بھی اخلاص سے کرتا ہے اس کو اس کا اجر ضرور ملتا ہے۔ نیز فرمایا، ایک داعی اللہ اگر خالصتاً اللہ تعالیٰ کی محبت میں کام شروع کرتا ہے، اس پر توکل کر کے کام شروع کرتا ہے، تو بسا اوقات خدا اس کی ایسی حیرت انگیز رہنمائی فرماتا ہے کہ اسے پتہ ہی نہیں ہوتا کہ کس طرح یہ دلیل اس کے ذہن میں آئی اور کس طرح خدا تعالیٰ نے اسے عظیم الشان غلبہ عطا کیا۔ آپ مزید فرماتے ہیں، تمہارا کوئی بھی پیشہ ہو، کوئی بھی تمہارا کام ہو، دنیا کے کسی خطے میں بس رہے ہو، کسی قوم سے تمہارا تعلق ہو، تمہارا اولین فرض یہ ہے کہ دنیا کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رب کی طرف بلاؤ اور ان کے اندھیروں کو نور میں بدل دو اور ان کی موت کو زندگی بخش دو۔ اللہ کرے ایسا ہی ہو۔ السلام علیکم پہلے ضرور۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دعوت اللہ اور ہماری ذمہ داریاں۔ حضرت خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، پس یہ باتیں ہیں، یعنی دعوت اللہ یا تبلیغ، اپنے اعمال کی طرف نگاہ رکھنا، نیک اعمال بجا لانا، حقوق اللہ اور حقوق العباد میں اللہ تعالیٰ کے احکامات کی کامل فرما برداری کرنا، اپنی استعدادوں اور صلاحیتوں کے مطابق ان حقوق کی ادائیگی کرنا، کیونکہ تبلیغ اس وقت تک کامیاب نہیں ہو سکتی جب تک اپنے اعمال پر نظر رکھتے ہوئے ان کو خدا تعالیٰ کی تعلیم کے مطابق نہ ڈھالا جائے۔ حضور انور ایدہ اللہ تعالیٰ مزید فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچانے کا جو مقصد ہے یہ بھی ایک جہاد ہے، اس کی طرف بھی ہم نے توجہ دینی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی مدد کے بغیر ہم کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اللہ تعالیٰ کا فضل اس کی عبادت کا حق ادا کرنے سے حاصل ہوتا ہے۔ بس اپنی نمازوں کی حفاظت کریں گے تو اس کے فضل کو حاصل کرنے والے ہم بنیں گے اور اس جہاد میں حصہ لینے والے ہوں گے جو نفس کا بھی جہاد ہے اور خدا تعالیٰ کا پیغام پہنچانے کا بھی جہاد ہے۔ حضور ایدہ اللہ تعالیٰ مزید فرماتے ہیں، اسلام پر ہر سمت سے حملے کیے جا رہے ہیں اور اسلام کی مخالفت میں بہت کچھ کہا اور لکھا جا رہا ہے۔ اس صورت میں آپ کو اسلام کے دفاع کے لیے اٹھ کھڑے ہونا چاہیے۔ اس مغربی معاشرے میں جس میں آپ رہتے ہیں، اپنے آپ کو روشنی کی وہ شمع بنا لیں جس میں دنیاوی حرص اور دنیاوی کھیل تماشوں کا کوئی عنصر موجود نہ ہو، بلکہ حقیقت میں اپنے آپ کو روحانی نور سے منور مشعل راہ بنا لیں۔ حضور نے فرمایا، میں دعا کرتا ہوں کہ یہ نور آپ سب کی زندگیوں میں پیدا ہو جائے، اور اگر آپ کو اس میں کامیابی حاصل ہو جائے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ میری اور آنے والے خلفاء کی فکروں کو دور کرنے والے بن جائیں گے۔ السلام علیکم حضور۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ داعی اللہ کی خوبیاں۔ حضرت خلیفۃ المسیح الرابع رحمہ اللہ تعالیٰ نے داعی اللہ کی خوبیاں بیان کرتے ہوئے فرمایا، پس جس نے بھی داعی اللہ بننا ہے اس کے لیے تو یہ لازم ہو جائے گا کہ پہلے خود وہ رب کو پائے، اس سے ذاتی تعلق قائم کرے۔ خدا کو پانے کے بعد خدا کی طرف جو بلاتا ہے اس سے آواز میں ایک اور ہی شان پیدا ہو جاتی ہے۔ غرض خدا کی طرف بلانے والی آواز اور ہوتی ہے، اور خدا کو پا لینے کے بعد جو بلانے والی آواز ہوتی ہے وہ اور ہوتی ہے۔ بس اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا کو پائے بغیر اس کی طرف کسی کو نہیں بلانا چاہیے، ورنہ تمہاری آواز جھوٹی اور کھوکھلی ہو جائے گی، اس میں طاقت نہیں رہے گی۔ حضور رحمہ اللہ تعالیٰ نے داعی اللہ کی ایک اور صفت بیان کرتے ہوئے فرمایا،
دعوت میں حسن خلق کو بہت ہی دخل ہے، اور جتنی آپ کے دل میں نرمی ہوگی، بنی نوع انسان کے لیے ہمدردی ہوگی، سچائی سے پیار ہوگا، تقویٰ ہوگا، دل میں خدا کا خوف ہوگا، اور اس کے علاوہ حسن خلق بھی ہوگا، اتنی ہی زیادہ آپ کی دعوت مؤثر اور نتیجہ خیز ہوگی۔ السلام علیکم پیارے حضور، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تبلیغ اور حکمت۔ حضرت خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالیٰ بنصر عزیز فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے جو حکمت کا لفظ تبلیغ کے لیے استعمال کیا ہے تو اس کے بہت سے معنی ہیں، مختلف حالات اور مختلف لوگوں کے لیے راستوں کی طرف نشاندہی کر دی، کس طرح کن لوگوں سے تم نے واسطہ رکھنا ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ دین کا علم حاصل کرنا بہت ضروری ہے، جو قرآن کریم پڑھنے، اس کی تفاسیر کو پڑھنے سے حاصل ہو سکتا ہے۔ اس سے اپنی دلیلوں کو مضبوط کرو۔ پھر بعض باتیں جن کی مزید وضاحت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے احادیث میں فرمائی ہوئی ہے، ان کے ذریعہ سے دلیلوں کو مضبوط کرو۔ اسلام کے ساتھ ساتھ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر بعض اعتراضات کیے جاتے ہیں، تو ان کے بارے میں بھی مضبوط دلیلیں قائم کرو اور مزید حاصل کرنے کی کوشش کرو۔ بس حکمت سے تبلیغ کے لیے حضرت مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام کے کلام کا مطالعہ بھی ضروری ہے، اور یہ صرف تبلیغ میں ہی مدد نہیں دے گا، بلکہ ہر احمدی کی تربیت میں بھی ایک کردار ادا کر رہا ہوگا۔ حضور ایدہ اللہ تعالیٰ واقفات نو کو تبلیغ کرنے کے بارے میں نصیحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں، ایک چیز تبلیغ ہے، سمجھ رہی ہوتی ہیں کہ بڑا اچھا کام کر رہی ہیں تبلیغ کر کے، لیکن اگر وہ تبلیغ لڑکیوں تک ہو رہی ہے تو اچھی چیز ہے، وہی تبلیغ جب لڑکوں کے ساتھ شروع ہو جاتی ہے تو وہ بعض دفعہ پھر برائی بن جاتی ہے، کیونکہ اس تبلیغ سے پھر اور مزید رابطے پیدا ہوتے ہیں، اور پھر بعض دفعہ اپنے گھر والوں کی، اپنے خاندان والوں کی بدنامی کا باعث ہو جاتی ہیں لڑکیاں۔ واقفین و بچی جو ہے اس کا ایک علیحدہ مقام ہے، بڑا مقام ہے دوسری بچیوں سے۔ عورتیں عورتوں کو دعوت اللہ کریں، پمفلٹ تقسیم کریں، MTA دکھائیں۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ پیارے حضور۔ تبلیغ کے لیے تعلیم کی اہمیت۔ حضور انور ایدہ اللہ تعالیٰ بن نصر العزیز نے فرمایا، آج آپ طلباء اگر یہ ارادہ کر لیں کہ سائنس کے میدان میں اتنا آگے بڑھنا ہے کہ آئندہ اس ملک کو سائنسدانوں کی جو ضرورت ہے وہ آپ نے پوری کرنی ہے، تو یہ اسلام کے نام کو روشن کرنے والا ایسا کام ہوگا جس سے یہ قومیں مجبور ہوں گی، پھر یہ اسلام کے خلاف کوئی بات نہ کر سکیں گے۔ ایک موقع پر واقفات نو کو نصیحت کرتے ہوئے حضور ایدہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دو ہی علم پسند فرمائے ہیں، ایک دین کا علم اور ایک جسم کا علم۔ اگر تم اتنی ہوشیار ہو کہ ڈاکٹر بن سکتی ہو تو ڈاکٹر بن جاؤ، ٹیچر بن جاؤ، دوسروں کو علم پڑھانے والی بن جاؤ، لینگویجز کرو، جماعت کے کام آ سکتی ہو، آرکیٹیکٹ بن جاؤ، جماعت کے کام آ سکتی ہو، اور جرنلزم اگر تم پڑھ لو تو آرٹیکل لکھو، اخباروں میں تبلیغ کے کام کر سکتی ہو۔ لیکن اخباروں میں نوکری کرنے کے لیے جرنلزم نہیں پڑھنا، ریسرچ کی فیلڈ میں بھی احمدی آگے آئیں تاکہ دنیا کو کچھ دے سکیں۔ حضرت خلیفۃ المسیح الرابع رحمہ اللہ تعالیٰ کامیاب دعوت اللہ کے لیے علم کے ساتھ ساتھ دعاؤں کی طرف توجہ دلاتے ہوئے فرماتے ہیں، جب تک کسی کھیتی کی آبیاری نہ کی جائے اس وقت تک وہ پھل نہیں دے سکتی، اور پانی دینے کے دو طریق ہیں، ایک دنیا میں علم کا پانی جو آپ دیتے ہیں، لیکن اصل پھل اس فصل کو لگتا ہے جسے آسمان کا پانی میسر آ جائے، اور وہ آپ کے آنسوؤں کا پانی ہے جو آسمان میں تبدیل ہوتا ہے۔ اگر محض علم کا پانی دے کر آپ کھیتی کو سینچیں گے تو ہرگز توقع نہ رکھیں کہ اسے بابرکت پھل لگے گا، اور لازماً دعائیں کرنی پڑیں گی، لازماً خدا کے حضور گریہ گزاری کرنی ہوگی، اس سے مدد چاہنی ہوگی، اور اس کے نتیجے میں در حقیقت یہ مومن کے آنسو ہی ہوتے ہیں جو باران رحمت بنا کرتے ہیں۔ السلام علیکم پیارے حضور۔ بس آج ہم واقفات نو پر یہ بڑی بھاری ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ ہماری زندگیوں کا ہر لمحہ اس مقدس فرض کی تکمیل میں گزرے
جو ہمارے پیارے خدا نے ہمارے سپرد کیا ہے، اور سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام اور ہمارے پیارے خلفاء ہم سے توقع کر رہے ہیں۔ حضرت خلیفۃ المسیح الرابع رحمہ اللہ نے خطبہ جمعہ 12 اگست 1983 میں فرمایا، خوشی اور مسرت اور عزم اور یقین کے ساتھ آگے بڑھو۔ تبلیغ کی جو جوت میرے مولا نے میرے دل میں جگائی ہے اور آج ہزارہا سینوں میں یہ لو جل رہی ہے، اس کو بجھنے نہیں دینا، اس کو بجھنے نہیں دینا۔ تمہیں خدائے واحد و یگانہ کی قسم، اس کو بجھنے نہیں دینا۔ اس مقدس امانت کی حفاظت کرو۔ میں خدائے ذوالجلال والاکرام کے نام کی قسم کھا کر کہتا ہوں، اگر تم اس شمع کے امین بنے رہو گے تو خدا اسے کبھی بجھنے نہیں دے گا۔ یہ لو بلند تر ہوگی اور پھیلے گی اور سینہ بسینہ روشن ہوتی چلی جائے گی اور تمام روئے زمین کو گھیر لے گی اور تمام تاریکیوں کو اجالوں میں بدل دے گی۔ خدا کرے کہ ہر احمدی مرد اور ہر احمدی عورت، ہر احمدی بچہ، ہر احمدی بوڑھا اس قسم کا ایک پاک باز اور پاک نفس طائل اللہ بن جائے، جس کی باتوں میں قوت قدسیہ ہو، جس کی آواز میں خدا تعالیٰ کی طرف سے صداقت اور حق کی شوکت عطا کی جائے، جس کی بات کا انکار کرنا دنیا کے بس میں نہ رہے، اس کے دم میں خدا شفا رکھے اور وہ روحانی بیماریوں کی شفا کا موجب بنے۔ اللہ کرے کہ ایسا ہی ہو، آمین۔ 10 جو ترانہ۔ السلام علیکم پیارے حضور، اب ہم آپ کی خدمت میں ترانہ پیش کرتے ہیں۔ کرو۔ اپنے رہبر سے قدم ہم کو ملانے ہوں گے، اب عبادات کے معیار بڑھانے ہوں گے۔ ساری دنیا کو خدا پاک کا رنگ دینا ہے، اب نئے ارض و سما ہم کو بنانے ہوں گے، اب نئے ارض و سما ہم کو بنانے ہوں گے۔ جو دیا مولا نے سب اس کو ہی لوٹانا ہے، خود کو بیچا ہے تو اقرار نبھانے ہوں گے۔ سست گامی سے تو منزل نہیں ملنے والی، کھو گیا وقت تو پھر اشک بہانے ہوں گے، کھو گیا وقت تو پھر اشک بہانے ہوں گے۔ معاملے سیدھے کھڑے صاف ہی رکھنے ہوں گے، اس کی درگاہ میں کہاں عذر بہانے ہوں گے۔ اس بھری دنیا میں کوئی بھی نہیں جا
हमने जैसे भी बना खेल ली अपनी बाजी। अब नई नस्लों को सब बार उठाने होंगे। अब नई नस्लों को सब बार उठाने होंगे। अब नई नस्लों को सब बार उठाने होंगे। अच्छा, क्या तैयारी की है तूने बाहर उठाने की? तराना पढ़ने वाली बताओ ना पहले तो। जब हमारी बारी आएगी तो हम सारी नहीं, क्या तैयारी की है मैं पूछ रहा हूँ। बारी तो आ गई। कितने साल की हो? 22। बस, और अब कब बारी आनी है? हाँ जी, बूढ़े बारी हो आ गए? गई है। हाँ जी। तैयारी क्या की? कि जो नई नस्लें आएंगी हम तैयारी क्या है? तैयारी ये है जी कि तबलीग के लिए दुआओं की तवज्जो है, हाँ जी इल्म बढ़ा रही हो, हाँ जी कुरान शरीफ पढ़ती हैं जी। कितनी दफ़ा? एक दफ़ा दिन में। कितने रुकू? 1 से 2। एक रुकू? 1 से 2। एक हाँ जी, 1 से 2 कभी 1 से 2 रुकू हाँ जी तर्जुमे के साथ? हाँ जी तफसीर भी पढ़ती हैं? हाँ जी। उर्दू में, इंग्लिश में, जर्मन में? उर्दू में। जर्मन में है कोई तफसीर की शॉर्ट कमेंट्री कि नहीं? एक ज़माने में फुट नोट्स के साथ थी जर्मन में कि नहीं है? नहीं है? जर्मन में कोई ट्रांसलेशन फुट नोट्स के साथ नहीं है? ख्याल है थी कि नहीं? सिर्फ जर्मन ही ट्रांसलेशन है साहब, जैसे उर्दू की होती है। अब नीचे फुट नोट नहीं है कुछ? नहीं। अच्छा, क्या पढ़ रही हो? अभी वोकेशनल स्कूल में जा रही हूँ। क्या सीखना है? आगे टीचिंग के साइड में। ये साथ वाली जर्मन लैंग्वेज सीख रही है? मैं इस वक्त 2nd ईयर कॉलेज में हूँ और अगले साल मेरा एपिटोर जाना है और उसके बाद इंशाल्लाह मैंने मेडिकल में पढ़ना था स्टडिंग। और ये अस्सलाम वालेकुम प्यारे हुजूर, मैंने अब स्कूल ख़त्म किया और आगे से मेरा इरादा तो है कि मेडिकल जाऊँ। आपने भी ख़त के ज़रिए बताया था। क्या करना है? मेडिकल रिसर्च के अंदर। मेडिकल रिसर्च के अंदर। अच्छा, और क्या कहती हो? वालेकुम सलाम। कहते हैं कि हदीस में आया है कि बाजमात नमाज मुख्तसर होनी चाहिए। हैं? कि बाजमात नमाज मुख्तसर होनी चाहिए। मुख्तसर होनी चाहिए जी, यानी कि लंबी ना पढ़ाई जाए। अच्छा। तो हुजूर मुख्तसर की क्या तारीफ़ है? और मेरा सवाल का दूसरा हिस्सा है कि जब इमाम नमाज पढ़ा रहा हो तो सलाम पढ़ने से पहले जो दुआएं हैं वो रह जाती हैं बाज़ दफ़ा। जो नमाज जब इमाम पढ़ा रहा हो तो सलाम फेरने से पहले जो दुआएं हैं वो बाज़-औक़ात रह जाती हैं, तो इसमें कोई हर्ज तो नहीं है? पहला सवाल है कि नमाज मुख्तसर पढ़नी चाहिए बाजमात। वो इमाम के लिए है कि लोग मुख्तलिफ़ किस्म के लोग पीछे होते हैं, बच्चे भी होते हैं, बूढ़े भी होते हैं, बीमार भी होते हैं बाज़ दफ़ा। इसलिए नमाज मुख्तसर पढ़ाओ हैं, ताकि लोग को ज़्यादा तकलीफ़ ना हो। लेकिन मुख्तसर का मयार मुख्तलिफ है। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुख्तसर नमाज भी हमारी लंबी नमाज़ों से ज़्यादा होती थी, ठीक है। और जो नवाफिल थे उनका तो आयशा ने फरमाया हाल न पूछो क्या होते थे। उनकी लंबाई की क्या हालत थी कुछ ना पूछो, उसकी खूबसूरती क्या थी कुछ ना पूछो। हज़रत मुस्लिम मऊद उन्होंने एक अपना वाक़या बयान किया है कि हम सफ़र पे थे, वहाँ पुराने तारीख़ी इमारत थी देख रहे थे। तो एक जगह मस्जिद थी पुरानी मुसलमान बादशाहों की,
وہاں ہم نے اس سے اجازت لے کے نماز پڑھنی شروع کی. ظہر عصر کی نماز پڑھنی تھی. تو ہمیں نماز پڑھتے ہوئے کوئی 35-40 منٹ لگ گئے. ٹھیک. وہ اس وقت تو سارے صحت مند ساتھی تھے تو باجماعت نماز تھی، اس لیے 35-40 منٹ بھی لگ گئے. لیکن ان لوگوں کے لیے بڑی حیرت انگیز بات تھی وہ کہ اتنی لمبی نماز. تو مختلف موقعوں پہ نمازیں مختلف ہوتی ہیں. اب امام عام طور پہ کرتے ہیں. میری نمازیں اتنی زیادہ لمبی لگتی ہیں تمہیں؟ نہیں. وہ ابھی امریکہ میں گیا ہوں تو مجھے ایک بچے نے خط لکھا کہ آپ رکوع اتنا لمبا کرتے ہیں، کیا دعائیں پڑھتے ہیں ہمیں بتاتے ہیں. تو یہ مختصر ہی ہوتی ہیں ہر ایک کی اپنی نوعیت کے لحاظ سے، حالات دیکھ کے. ٹھیک ہے. لیکن اگر مجھے کوئی بوڑھے کھانستے ہوئے آ جائیں یا بچہ روتا ہوا آ جائے تو میں فوراً چھوٹا کر دیتا ہوں. کوشش یہ کرتا ہوں، یہی حدیث میں آیا ہے، آن صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں بھی نماز چھوٹی کرتا ہوں. ٹھیک. جی. تو اختصار مختلف حالات میں مختصر ہوتا ہے. ٹھیک ہے. لیکن ہماری عموماً نمازیں 10 سے 13-14 منٹ کے اندر اندر ہوتی ہیں. تو یہ مختصر ہی ہیں، اور اس سے زیادہ مختصر کیا کی جائے. ٹھیک ہے. لیکن بعض غیر احمدی جو ہیں انہوں نے اختصار کا الٹا مطلب لے لیا. ایک ہمارے وہاں پہ یونیورسٹی میں ایک ہوتا تھا دفتر کا کارکن غیر احمدی، وہ کہتا جی ہمارا مولوی صاحب جو ہے نا بڑی اچھی تراویحیں پڑھاتے ہیں. اور میں نے کس طرح کہ بس ایسی تیزی سے قرآن شریف پڑھتے ہیں کہ مزہ آ جاتا ہے. میں کتنی دیر میں کہ 8 رکعتیں ہم پڑھتے ہیں تراویح کی، اور زیادہ سے زیادہ 12 منٹ لگتے ہیں. اس 12 منٹ میں پورا سپارہ بھی پڑھ جاتے ہیں، سجدے بھی کر دیتے ہیں، رکوع بھی کر دیتے ہیں، قیام بھی ہو جاتا ہے. تو ایسی مختصر کا حکم نہیں ہے. مختصر وہ ہو جو ریزنیبل ہو، اس کا خیال رکھا جائے. جو بہت زیادہ بیمار ہیں ان کے لیے تو ویسے ہی اجازت ہے کہ مسجد میں نہ آئیں، اور چھوٹے بچوں کو بھی نہ لائیں. ٹھیک ہے. عورتوں کے لیے ویسے ہی فرض نہیں ہے مسجد میں آنا، عموماً لوگ آتے ہیں. لیکن یہ اختصار مختلف نوع سے مراد یہی ہے کہ ریزنیبلی لمبی نماز ہو یا مختصر نماز ہو. ٹکریں مارنا نہیں مقصد. ٹھیک. جی. اچھا، دوسرا سوال کیا ہے؟ کہ جو امام نماز پڑھا رہا ہوتا ہے تو سلام پھیرنے سے جو پہلے دعائیں جو بھی نماز پڑھا رہا ہے، اگر بعض امام اتنی تیزی سے آپ خود خاموشی میں پڑھ رہے ہوتے ہیں نماز، سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، بعد میں کوئی سورت بھی مختصر پڑھ لیتے ہیں، دوسرا آدمی ابھی سورت ہی پڑھ رہا ہوتا ہے، سورہ فاتحہ ہی پڑھ رہا ہوتا ہے. دعاؤں کی تو بات کی بات ہے، سورہ فاتحہ بھی نہیں پڑھی جاتی بعض لوگوں سے، بعض لوگ اتنی تیز پڑھتے ہیں. تو امام نے جو کچھ پڑھ لیا وہی مقتدی یا پیچھے پڑھنے والوں کا وہی ہو گیا. اگر آپ نے دعائیں نہیں بھی کیں، دعائیں فرض تو نہیں ہیں اس میں. اس طرح اتحیات پہ بیٹھتے ہیں آپ، اتحیات درود شریف تک تو ٹھیک ہے، باقی وہ دعائیں جو آپ نے پڑھتے ہیں اس کے علاوہ بھی بعض دعائیں ضروری نہیں ہیں کہ جو آپ کی نماز کی کتاب میں دعائیں لکھی ہوئی ہیں درود شریف کے بعد وہی پڑھنی ہوتی ہیں. اس کے علاوہ بھی بہت ساری دعائیں ہو سکتی ہیں، کی جا سکتی ہیں. ٹھیک ہے. جی. تو بعض دفعہ امام لمبی اتحیات بیٹھتا ہے اور زیادہ دعائیں پڑھ رہا ہوتا ہے، آپ کو تو نہیں پتہ ہوتا، آپ دوبارہ اپنی ریپیٹ کر رہی ہوتی ہیں. اس لیے امام کے پیچھے جو نماز ہے وہ چاہے آپ کچھ دہرا رہے ہیں یا نہیں دہرا رہے ہیں، جو امام نے پڑھ لیا آپ کی قبول ہوگی دعا، کیونکہ امام کے پیچھے آپ ہیں. ٹھیک ہے. جی. باقی ایک لطیفہ ہے، ہمارے ایک بزرگ ہوتے تھے، وہ بڑی تیزی سے نماز پڑھایا کرتے تھے، سجدہ بھی بڑی تیز کر لیتے تھے. تو ایک بزرگ تھے ذرا بڑی عمر کے، تو وہ ان کو کہنے لگے کہ آپ جتنی چاہے مرضی سے چھوٹا سجدہ کریں اور تیزی سے نماز پڑھائیں، میں ایک دفعہ سبحان ربی اعلیٰ سجدے میں کیا ہی لیتا ہوں. تو امام کے پیچھے نماز ہوگی آپ کی بس. ٹھیک ہے. جی. جزاک اللہ. ہاں جی فرماؤ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے حضور،
شاید آپ کو علم ہو پہلے سے بھی کہ پچھلے ہفتے جرمنوں کی نیوز میں یہ آیا تھا کہ پہلی ہیسن میں ہمارے صوبے میں ہم پہلی مسلمان جماعت ہیں. جی جی چرچ کے برابر ہمیں اسٹیٹس مل گیا. پاکستان کی پارلیمنٹ نے ہمیں سرکاری غیر مسلم بنایا تھا, جرمنی کی حکومت نے سرکاری مسلمان بنا دیا. ہاں جی, تو اس کے بارے میں آپ کو مبارکباد ہو بہت زیادہ. اور کچھ دوست بھی یہ پوچھتے ہیں کہ اب ہماری جماعت کیا ہم بھی اب آگے کو ترقی کریں گے, یعنی کہ ہم اسکول بنائیں گے کہ نگان وغیرہ اور اس طرح کی چیزیں, اور ٹیکس جو چرچ جو لیتی ہیں ٹیکس بھی ہم بھی جو بھی اسٹیٹس مل گیا اب آپ ہر چیز کر سکتے ہیں. آپ کے اتنے ذرائع وسائل ہوں تو سب کچھ کر سکتے ہیں. افریقہ میں ہم نہیں بھی رجسٹر, ہم نے اسکول بنائے ہوئے ہیں نا, سینکڑوں اسکول ہیں ہمارے, کئی درجنوں ہسپتال ہیں اور دوسرے ووکیشنل اسکولز ہیں, ادارے ہیں, کمپیوٹر کے ٹریننگ سینٹر ہیں. تو یہاں بھی اگر جماعت چاہے اور بنانے کی اجازت ہے اور افورڈ کر سکتی ہو تو کرنا چاہیے, ضرور کریں. کس نے روکے, اب آخر بڑھنا ہی ہے ان شاء اللہ تعالیٰ. جماعت نے یہیں تو نہیں رہنا کہ ہمارا ایک الٹیمیٹ گول یہی نہیں تھا کہ کہیں ہم جماعت کو وہ اسٹیٹس دلوا لیں کہ یہ مسلم آرگنائزیشن کے طور پہ اس کو قبول کر لیا ہے. اصل مقصد یہ ہے کہ ہم نے تبلیغ کرنی ہے, پیغام اسلام کا, احمدیت کا پہنچانا ہے. اور اس کو لے کے اگر آپ آگے بڑھتے جائیں گے تو ایک وقت میں یہی اسکول جو ہیں وہ آپ کے اسکول بن جائیں گے. جی انشاءاللہ. ٹھیک ہے, اس کے علاوہ اپنے بھی کھولتے رہیں. جی ٹھیک ہے. اور کون تھا اس کے پیچھے بھی ہاتھ کھڑا کیا تھا کسی نے؟ ہاں یہی سوال کرنا تھا. چلو اچھا, ہاں پیچھے. میری نظر عموماً میری نظر سامنے رہتی ہے, اس لیے یہ نہ وہ سامنے والی ہو جائیں, وہ اس کو بھی دے دو پیچھے ہاتھ کھڑا کر رہی ہے. السلام علیکم حضور, میں آپ سے اپنی اسٹڈیز کے بارے میں پوچھنا چاہ رہی تھی. کون ہے ہاتھ تو پیچھے کسی اور نے کھڑا کیا تھا, بول کوئی اور رہا ہے. ہاں میں نے بھی کیا تھا حضور. کس نے, کون پوچھ رہا ہے؟ میں. اچھا ہاں پوچھو. حضور میں کچھ سال پاکستان رہی ہوں اور وہاں میں نے سافٹ ویئر انجینئرنگ میں بیچلرس شروع کیا تھا. تو پھر میری شادی ہوگی تو میں وہ کمپلیٹ نہیں کر سکی, اور میرے میاں مربی ہیں وہ ابھی فارغ ہوئے ہیں جامعہ سے. تو میں آپ سے پوچھنا چاہ رہی تھی کہ آپ کون سے جامعہ سے؟ UK کے جامعہ سے فارغ ہوئے. اچھا, کیا نام ہے؟ ملک عثمان نوید. اچھا, ہیمبرگ والا؟ نہیں, وہ ان کے کزن ہیں. اچھا, وہ قریب ہی رہتے ہیں اس کے علاوہ؟ وہ یہاں رہتے ہیں؟ سسرال کہاں رہتا ہے آپ کا؟ وہ کلون. کلون میں. اچھا ٹھیک. اچھا پھر کیا کہتی ہو؟ میں آپ سے پوچھنا چاہ رہی تھی کہ میں آپ کا کیا مشورہ ہے کہ مجھے کیا کرنا چاہیے آگے اپنی اسٹڈیز کا. شادی ہو گئی ہے تو پہلے میں نے خاموش سے پوچھو. جی ٹھیک ہے, اس سے پوچھو جو وہ کہتا ہے, پھر مجھے بتاؤ کہ ٹھیک کہتا ہے غلط کہتا ہے. وہ تو کہتے ہیں ویسے کہ اگر مجھے شوق ہے پڑھنے کا تو میں پڑھ لوں آگے. بس خامد میاں بھی راضی تو کیا کرے گا قاضی. نہیں, میرا مطلب ہے کہ سافٹ ویئر انجینئرنگ آپ کے لحاظ سے, آپ کے خیال سے صحیح فیلڈ ہے. اب انٹرسٹ ہے تو کر لو. ٹھیک. اور پھر جماعت کے کسی کام کرو. ہاں جی انشاءاللہ. ضروری تو نہیں ہے کہ مربی صاحب کی جو ہیں یہیں اپوائنٹمنٹ ہو جائے جرمنی میں, کہیں اور بھیجا جا سکتا ہے. جی حضور. ٹھیک ہے. جی. جو پچھلا بیچ 23 لڑکوں کا تھا, اس میں سے جرمنی کے لڑکوں میں سے بھی 1-2 یہاں جرمنی آئے نا, باقی تو چلے گئے ہیں. ہاں جی. UK کے بہت سارے لڑکے تھے, ان میں صرف 3 کی اپوائنٹمنٹ UK میں ہوئی ہے, باقی باہر چلے گئے. جی. اس لیے جہاں بھی جاؤ گے اس کے ساتھ کام کرنا ہے. ہاں جی انشاءاللہ. آگے پیچھے. السلام علیکم حضور, میرا نام صبا مسعود ملک ہے. حضور مجھے بھی 2 سال ہوئے ہیں یہاں آئے, اور 2 سالوں میں پاکستان سے. اچھا. اور میرے والد صاحب وہاں شہید ہوئے تھے تو پھر ہم یہاں آ گئے. کون تھے والد؟ ملک مسعود انور صاحب شہید. حضور یہ باپ بیٹا جو شہید ہوئے تھے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. حضور میرا سوال یہ ہے کہ میں اور میرے بھائی ہیں مکرم علی مسعود ملک, وہ یہاں 10 سالوں سے ہیں, اور انہوں نے کیمیکل انجینئرنگ کی ہے. انہوں نے آپ سے انعام بھی لیا ہے. حضور اب انہوں نے 1 سال سے تبلیغ کا سٹینڈ لگانا شروع کیا ہے اپنے علاقے میں, اور اللہ کے فضل سے ایک احمدی بھی انہوں نے کیا ہے. تو حضور میں بھی ان کے ساتھ ایک دفعہ تبلیغی سٹینڈ پہ گئی تھی,
اور وہاں پر بہت زیادہ اوور ویلمنگ رسپانس ملتا ہے ہمیشہ, بہت امپریس بھی وہ ہوتے ہیں ہماری باتوں سے, ہماری ٹیچنگ سے. لیکن حضور سب سے زیادہ جو ان کی ینگ جنریشن ہے وہ یہ سوال اٹھاتی ہے کہ آپ کے معاشرے میں رول آف ویمن ہے کیا, اور آپ لوگ تو مردوں سے اتنا دور رہتے ہو, اور جو فیلڈز ہیں آپ لوگ تو ان کے شانہ بشانہ کام کر ہی نہیں سکتے, مطلب جس طرح سے ہم لوگوں کا جو مطلب وہ ہمارا آؤٹ لک دیکھتے ہیں. ہمیں وہ کہتے ہیں کہ کس طرح سے ہم ان کو کس طرح سے امپریس کریں کہ نہیں ہم یہ سب کچھ کرنے کے ساتھ ساتھ. تو سوال یہ ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ علم حاصل کرنا, تعلیم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے. ٹھیک ہے, اب اس کے بعد ہر مرد اور عورت کو اللہ تعالیٰ نے کچھ ذمہ داریاں دے دیں. ٹھیک, ایک کو کہا کہ تم باہر سنبھالو, ایک کو کہا کہ تم گھر سنبھالو, اور اپنی جو نسل ہے اس کی تربیت کرو اچھے رنگ میں, اپنا جو علم ہے اس کو ان کی تربیت پہ خرچ کرو تاکہ وہ اچھے شہری بنیں. ٹھیک ہے, یہ ایک رول ہے. اللہ تعالیٰ نے کہیں نہیں روکا عورت کو کہ تم ڈاکٹر نہ بنو اور خدمت نہ کرو. پرانے زمانے میں جنگوں میں بھی جا کے نرسنگ کرتی تھیں عورتیں. علم کا جہاں تک سوال ہے دین کا علم ہی ہے. آن صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدھا علم جو ہے عائشہ سے سیکھو, یعنی کہ دینی علم بھی آدھا علم سارے مردوں کو, آدھا علم عائشہ کو. ٹھیک, ایک عورت کو ایک سارا علم, اور باقی سب مردوں کو صحابیوں کو ملا کے ایک علم. ٹھیک, تو عورت کی یہ ویلیو ہے. عورت کو مقام اسلام نے بہت کچھ دیا. اسلام نے عورت کو وراثت کا حق دیا. اسلام نے عورت کو شادی اپنی مرضی سے کرنے کا حق دیا. اسلام نے عورت کو طلاق کا حق دیا. یہ تو ابھی 150 سال کی باتیں کرتے ہیں نا, جو یورپ ویسٹ میں والے 50-60 سال ہی ہوئے ہیں نا یہاں آئے ہوئے اس آزادی کو یہ چیزیں ہمیں بہت پہلے مل گئی تھیں. باقی ہم جو پڑھتے ہیں اور جہاں جہاں ضرورت ہو وہاں عورتیں کام بھی کرتی ہیں, لیکن ایک مسلمان عورت کے لیے ایک ڈویژن آف لیبر کے طور پہ یہ بتا دیا کہ یہ تمہارا کام ہے, یہ تمہارا کام ہے, اس کے مطابق ہے. لیکن یہ کہیں ریسٹرکشن کوئی نہیں ہے کہ ہم کام نہیں کر سکتی. ہماری لڑکیاں ٹیچر ہیں, ہماری عورتیں ٹیچر ہیں, ہماری ڈاکٹر ہیں, نرسیں ہیں, کمپیوٹر سائنس میں ہیں, ریسرچ میں ہیں. کہنا کون کرنا اس وقت جو ریسرچ ہو رہی ہے سوئٹزرلینڈ میں بگ بینگ کے اوپر, وہاں جو سائنٹسٹ ایک عورت ہے وہ احمدی ہے. تو اس لیے احمدی تو ہر جگہ شامل ہوتے ہیں اور ہر کام کرتے ہیں, لیکن فرض یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے جو پہلے فرائض ہیں ان کو ہم سامنے رکھیں, دوسرے چیزیں ہماری سیکنڈری ہیں. ٹھیک ہے, دیکھو مجھے تو کوئی تکلیف نہیں, تمہیں کیا تکلیف ہے؟ پیچھے چلو اس کو دے دو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. پیارے حضور, بجلی نے کھڑا کیا تھا اس کو پہلے تو. السلام علیکم پیارا کا, میں تو آخری درخواست کرنا چاہتی تھی کہ اچھا چلو اللہ فضل کرے, جس چیز کے لیے دعا کرنا چاہتی تھی اللہ تعالیٰ اس کو فضل فرمائے. اچھا, اور اس کو آگے کو دے دو. السلام علیکم پیارے حضور, میرا نام علیہ ناصر ہے. میرا سوال جیلیٹین کے حوالے سے ہے. میرا سوال جیلنٹین کے حوالے سے ہے. کس کے حوالے سے؟ جیلنٹین. جیلیٹین جیلنٹین جیلنٹین کیا چیز ہے؟ جیلیٹین دراصل اچھا جیلیٹین, اچھا ٹھیک ہے, جیلی جس سے بناتے ہیں. ہاں جی بالکل. جیلیٹین جو ہے یہاں کافی چیزوں میں, کھانے کی چیزوں میں استعمال ہوتی ہے, جیسے دہی, بسکٹس وغیرہ, اور اکثر لکھا بھی نہیں ہوتا. اور جماعت میں اس بارے میں دو رائے پائی جاتی ہیں. کچھ کہتے ہیں کہ یہ حلال ہے. بات یہ ہے کہ جیلیٹین جو ہے وہ مختلف ذریعوں سے بنتی ہے. جی ٹھیک ہے, کچھ جانوروں کی ہڈیوں سے بناتے ہیں. جی ٹھیک ہے, اس میں سور کی ہڈیاں بھی شامل کر دیتی ہیں. جی, اور اس پہ وہ لکھا ہوتا ہے سور. جی, وہ کچھ ویجیٹیبل جیلیٹین ہے جو یہ ایلو ویرا جو ہے اس سے بھی جیلیٹین بنتی ہے. اور کچھ اور پودے ہیں بس ان سے بھی جیلیٹین بنتی ہے. گوارا ہے جی, مثلاً ایک بینز ہیں ان سے بھی جیلیٹین بنتی ہے. تو یہ جو جیلیٹین حلال ہیں جی,
اور جس میں لکھا ہو, اور یہ لوگ لکھ بھی دیتے ہیں کہ اس میں سور کی ہڈیاں شامل ہیں کہ نہیں, جی وہ جیلیٹین جو ہے اس کو نہ کھاؤ, جی ٹھیک ہے. اور بسکٹوں میں جہاں شامل ہوتی ہیں وہ لکھا ہوتا ہے, نہ کھایا کریں اس کو. آپ لوگ تو چاکلیٹ بھی کھا جاتے ہیں بغیر پڑھے, اور بہت سارے لوگ میرے لیے بھی لے آتے ہیں تحفہ, اور جب میں اس میں دیکھتا ہوں تو اس میں بڑا واضح طور پہ لکھا ہوتا ہے کہ اس میں شیمپین ملی ہوئی ہے, اس میں فلاں شراب ملی ہوئی ہے, اس میں فلاں ملی ہوئی ہے, اور آپ منہ میں ڈالتے ہیں اور ہو بہت سافٹ ہے, اور کر کے نکل گئے. اس کے بعد پتہ نہیں لگتا کہ نشہ چڑھا کہ نہیں چڑھا. اس لیے میں تو دیکھتا ہوں اب انہوں نے اس لیے لکھنا شروع کر دیا ہے, الکوہول فری چاکلیٹ بھی ملتا ہے, پیچھے لکھا ہوتا ہے ڈبوں پہ الکوہول فری ویجیٹیرینس کے لیے. تو وہ جیلیٹین آپ کھا سکتی ہیں اور کھا لیا کریں. باقی احتیاط تو بہرحال کرنی چاہیے. حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے زمانے میں بھی یہ سوال اٹھا تھا, اور یورپ سے جو بسکٹ جاتے تھے, انسان نے فرمایا کہ بسکٹ جو آتے ہیں یہاں ان میں سور کی چربی ڈالی ہوتی ہے, اس لیے تم لوگوں کو احتیاط کرنی چاہیے, نہیں کھانے چاہیے. ٹھیک ہے, جو ایسی چیزیں ڈلی ہوں نہ کھاؤ. یہ نہیں ہے کہ سور کی چربی بسم اللہ پڑھو اور کھا جاؤ. ہیں اب عقل ہمارے یہاں اتنی ہے کہ نقل مارتے ہیں عقل کے بغیر. وہاں یو کے میں رسالہ جن کا چھپتا ہے گزٹ, اس میں لکھا ہوتا ہے کھانے پکانے کے طریقے, پکوان, اور اس میں جس طرح کہیں سے اس نے نقل کیا اس کو پتہ ہی نہیں کس طرح بناتے ہیں, کبھی تجربہ بھی نہیں کیا ہوگا, بس اپنا نام دینا تھا نا کسی عورت یا مرد نے, میرا رسالے میں نام آ جائے. وہ سارا اس کی ریسیپی لکھ دی, اور ریسیپی میں لکھا ہوا تھا لاڈ, اور لاڈ ہوتا ہے سور کی چربی. اور وہ جماعت احمدیہ کے رسالے میں آ گیا کہ یہ کیک بنانا ہے, اس میں لاڈ ڈالتے ہیں, تو لوگ سمجھیں گے لاڈ حلال ہو گیا کیونکہ جماعت کے رسالے میں آ گیا. وہ میری اتفاق سے نظر پڑ گئی, تو میں نے ان کو کہا یہ کیا ہے, پھر بعد انہوں نے تردید کی کہ غلط ہو گیا تھا ہمارے سے. اس لیے احتیاط کرنی چاہیے. ٹھیک, جزاک اللہ. ہاں ادھر آخر میں. میرا نام لبنہ مبشر ہے, اور میرا سوال یہ ہے کہ صدقے کے متعلق ہے کہ ہم صدقے کے متعلق ہے. صدقے کے جی, جیسے اب ہم لوگ, جیسے میری عادت ہے کہ روز کا صدقہ ہر دن کا نکال دیتی ہوں نا, تو کیا ہم جو صدقہ ہے وہ کسی اور ڈپارٹمنٹ میں دے سکتے ہیں؟ جیسے بہت اچھا کرتی ہے, اور نکالتی ہیں, نکال کے جمع کرتی جایا کریں روز. جی وہ جی نکال کے جمع کرتی جایا کریں اگر کوئی دینے والا نہ ملے. جی, اور پھر مہینے کے آخر میں کس صدقہ کسی جگہ آپ دے دیں, جماعت کے صدقات میں دے دیں, کسی چیریٹی میں دے دیں جن کو پتہ ہو کہ صحیح طرح استعمال ہو رہا ہے. سیو دا چلڈرن ایک چیریٹی ہے, یا اور بہت ساری چیریٹیاں لوکل بھی ہیں, جیسے مریم فنڈ وغیرہ بھی ہو سکتا ہے. تو مریم فنڈ کے طور پر دیں, صدقہ کر کے نہ دیں, وہ ان کی اس کا حق سمجھ کے دیں وہاں. جی ٹھیک ہے, صدقہ دیں غریب کو. ٹھیک ہے, اور مختلف جگہوں پہ دے سکتی ہیں آپ. روز کا روز نکالتی ہیں تو بڑی اچھی بات ہے. جی ہیں جی ٹھیک ہے, جزاک اللہ. میں خود نکالتا ہوں, روز ہی کرتا ہوں میں. جی جزاک اللہ. اکٹھا کر کے دے دیتا ہوں کسی کو. جی ٹھیک ہے. اور حضور میں نے ایک اور بات سنی ہے کہ صدقہ اپنے گھر میں زیادہ دیر نہیں رکھنا چاہیے, یہ بھی بات صحیح ہے؟ اگر کیونکہ میرے پاس بہت جمع ہو گیا ہے. جمع ہو گیا زیادہ, ہر مہینے نکال دیا کرو نا. جی, یا تو جماعت کی رسید میں نکال دیا کرو, یا پھر مختلف چیزیں بانٹ لو. مثلا یہاں کوئی چیریٹی آرگنائزیشن اگر ایسی ہیں ان کو چندہ دے دیا, یتامہ فنڈ میں دے سکتی ہو, یتیموں کے فنڈ میں دے سکتی ہو, مریضوں کی امداد میں دے سکتی ہو, صدقے کے لیے دے سکتی ہو. افریقہ میں ہمارے بہت سارے غریبوں کے فنڈ ہیں, ان میں دے سکتی ہو. ہیومینٹی فرسٹ میں دے سکتی ہو. ٹھیک ہے, ان کو جمع کرا دو, ان کو ضرورت پڑتی ہے. جرمنی والے ہیومینٹی فرسٹ کے ذریعے سے آرفنیج چلا رہے ہیں یتیم بینین میں, اور پھر ہسپتال کچھ کھول رہے ہیں, تو وہاں مدد ہو جائے گی. صدقہ جاریہ ہو جائے گا, بلکہ جو اب دے گا اس طرح یتیم خانے کے لیے یا ہسپتال کے لیے, وہ ایسا صدقہ ہے کہ تمہاری رقم تو وہاں ایک دفعہ دی گئی ہے, لیکن وہ مستقل, کیونکہ وہ ایسا ہے کام جو مستقل جاری ہے, اس کو صدقہ جاریہ کہہ دیتے ہیں. وہاں تمہارا نام آ جاتا ہے. ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ کی فہرست میں ظاہر میں نہ بھی آئے تو. جی ٹھیک ہے, جزاک اللہ. نام طوبہ احمد باجوہ ہے. میرا نام طوبہ احمد باجوہ ہے. میں میڈیسن پڑھ رہی ہوں 3 سال میں, اللہ کے فضل سے. میں نے آپ سے اسپیشلائزیشن
کے حوالے سے رائے لینی تھی. گو کہ ابھی وقت ہے, مگر میں نے دیکھا ہے اسٹڈیز کے دوران آپ کو پریکٹیکل ایکسپیرینس کے لیے کورسز کی آپشن ہوتی ہے, آپ خود فیلڈ ٹھیک ہے. آپ کو انٹرسٹ کس چیز میں ہے؟ آپ کو ابھی تک کوئی انٹرسٹ ڈیولپ ہوا کس چیز میں؟ اگر نہیں ہوا جی تو پھر گائنیکالوجی میں اور جی اس میں ہے تھوڑا سا حضور, اگر آپ کہیں ہے تو پھر ٹھیک ہے, یا اس میں یا بچوں کے ٹھیک ہے, پھر گائنیکالوجی سے انشاءاللہ ٹھیک ہے حضور. پیڈیاٹرکس میں یا گائنیکالوجی میں؟ جزاک اللہ. ان کو بھی ایک باری لینے دو نا. ٹھیک ہے ٹھیک ہے, دے دیں اس کو. السلام علیکم پیارے حضور, میرا نام سلمہ منور ہے. میرا سوال خطبہ جمعہ کے بارے میں ہے. آپ جب پہلا خطبہ جمعہ دیتے ہیں اور دوسرا شروع کرتے ہیں, اس کے درمیان آپ ایک دفعہ نیچے بیٹھ کر دوبارہ اٹھ کر دوسرا خطبہ جمعہ دیتے ہیں. میں نے یہ پوچھنا تھا کہ اس کا مطلب کیا ہوگا؟ یہ سنت ہے, سنت پہ عمل کرتے ہیں. اس خطبہ ختم کر کے جو مسنون خطبہ کہلاتا ہے, جو وسلم دیا کرتے تھے علاوہ اور باتوں کے, آپ بیٹھ جایا کرتے تھے, ایک وقفہ دیتے تھے کہ یہ خطبہ تو وہ ہے جو عام باتیں کہنی تھی لوگوں کو نصیحت کے لیے. یہ خطبہ ہے جو اللہ تعالیٰ کے کلام پر وہ ہے, جس پہ بنیاد ہے. اور بیٹھ کے تھوڑی سی دعا پڑھ کے پھر کھڑے ہو جاتے تھے. یہ سنت علیہ وسلم کی اس لیے کرتے ہیں. ٹھیک ہے, چلو دے دو. اب نام تو آپ کو ہے مگر مائکرو فون ٹھیک نہیں ہے. السلام علیکم حضور, میرا نام فرخندہ افتخار ہے, میں افتخار خارے کی بیٹی ہوں. افتخار خارے صاحب کی بیٹی ہو؟ جی. اچھا, بڑی خوشی بات ہے. تو میرا سوال یہ تھا کہ جماعت احمدیہ کا ٹوٹکوں کے ساتھ کتنا تعلق ہے؟ مطلب کیا جو ٹوٹکے ہوتے ہیں, مطلب یہ ٹوٹکے جو ہوتے ہیں. ٹوٹکے؟ جی. کیا کریں اس کو؟ جی وہ جیسے مطلب کہ کسی کی کمر پر بل پڑ جائیں, ایسے تو کوئی مشورہ دیتا ہے کہ جی گھر میں جو 2 بہنوں کی شادی ہوئی ہیں تو ان کو بلاؤ تو وہ ٹوٹکا دیں گے, ایسے کچھ. کیا کر دیں گی؟ ٹوٹکا دیں گی, کیا ہو جائے گا؟ پتہ نہیں, ایسے وہ فضولیات ہیں, لغویات ہیں. تو یہ میں پوچھنا تھا کہ جماعت احمدیہ تک کہاں تک اس کا تعلق ہے؟ ہوتا ہے نا, فضولیات ہیں, لغویات ہیں, میں تو نہیں مانتا اس کو. چلیں ٹھیک ہے, جزاک اللہ. باقی ٹوٹکے اور چیزیں ہیں. ٹوٹکے مثلاً یہ ہوتے ہیں, بعض روایتیں چلی جاتی ہیں, بعض چھوٹے چھوٹے نسخے ہوتے ہیں گھروں میں ہیں کہ یہ استعمال کرو تو اس سے بعض چیزیں ٹھیک ہو جاتی ہیں. مثلاً ایک ٹوٹکا بعض لوگ دیتے ہیں گھروں والے, بعضوں بچوں پہ کامیاب بھی ہوتا ہے, میں بھی دے دیتا ہوں, کہ چنے کی دال جو ہے کسی کا قد اگر کسی کا چھوٹا ہے تو پہلے دن 1 دانہ بھگو کے کھاؤ, پھر اگلے دن 2, پھر 4, پھر 8, پھر 16. تو چائے کی چمچی کے برابر جب لیول ہو جائے تو اس کو 40 دن تک کھاؤ تو قد بڑھ جاتا ہے. بعض لوگوں کے بڑے ہیں اس سے قد. اس قسم کے ٹوٹکے تو ٹوٹکے ٹھیک ہیں. یا بعض اولاد نہیں ہوتی تو کالی مرچ کا نسخہ استعمال کرتے ہیں, وہ بھی نسخہ بھی ہے, ٹوٹکا بھی ہے. لیکن یہ کہنا ہے کہ فلان 2 گھروں میں جس مہر کی شادی ہے اس کو بلا لو تو یہ ہو جائے گا, تو وہ کوئی خدائی تاثیرات اس میں پیدا ہو جائیں گی, نہیں. اس قسم کی باتیں غلط ہیں. اچھا, ایک سوال آخر میں خود ختم, آپ کی باری. 1 گھنٹہ پورا ہو گیا. 1 گھنٹے کا ہی ہے نا؟ ہاں ہاں, کہ میرا بیٹا 2.5 سال کا ہے. اچھا. تو وہ کافی ہائپر ہے, بہت زیادہ, یعنی کہ یہاں تک کہ آپ اس کو فیزی ڈرنک تو نہیں پلاتی ہیں, چاکلیٹ تو نہیں زیادہ کھلاتی ہیں؟ اپنی چاکلیٹ کھاتا ہے دادا ابو دادی میں سے تو بہت کھاتا ہے, گھر تو بہت احتیاط کرتے ہیں. چاکلیٹ کھاتا ہے تو اس کے بعد ہائپر ہو جاتا ہے؟ نہیں ویسے بھی ہے وہ. اس کے بعد وہ کوکا کولا تو نہیں پیتا؟ نہیں. اگر مثلا ہمارے گھر تو نہیں, اگر گھر پی بھی لیتا تو اس میں نا ہم اس طرح کرتے ہیں کہ 3, اگر ایک حصہ پانی کولا ہے تو 2 حصے پانی. کیا ہو گیا, کیا کرتا ہے ہائپر بیچارہ؟ ایکٹیو ہوگا. آج کل تو مشکل یہ پڑ گئی ہے کہ بچہ ذرا سے ایکٹیو ہو جائے نا, تیز ہو جائے تو ماں باپ کہتے ہیں ہائپر ہو گیا. کیا ہو گیا؟ ہو گیا. اچھا انٹیلیجنٹ ہوتا ہے, کیا ہو جائے گا پھر؟ بڑا ہو کے انٹیلیجنٹ نکلے گا انشاءاللہ. انشاءاللہ تعالیٰ. ویسے وقف بھی ہے تو اصل میں بات یہ کہ مجھے خود سے سمجھ نہیں آتی ہے میں کس طرح ڈیل کروں نا. یعنی کوئی کچھ کہتا ہے, کوئی کچھ کہتا ہے. کرتا کیا وہ مجھے بتائیں نا. مثلاً فی الحال کیا شروع سے, یعنی کہ کہنا تو بالکل ہی نہ مانتا. اچھا, بڑی اچھی بات ہے. آپ کون سا مانتے ہیں؟ اور یعنی کہ اجلاسوں پہ بھی میں کم یہ لے کے جاتی ہوں. ہم نے ماں باپ سے پوچھا میں کہنا مانا کرتی تھی کہ نہیں؟ نہیں, میرے اصل میں والدین فوت ہو گئے کافی عرصہ پہلے.
چلیں پھر کسی یہاں کہیں سے کسی کا کریکٹر آ گیا ہوگا، کوئی ایسی بات نہیں ہے، کہنا نہیں مانتا، بچوں کو ان کی نفسیات کے مطابق ٹریٹ کرنا چاہیے. ایک دفعہ آپ اگر اس کو کہہ دیں نہیں ایک کام کرنا اور وہ روتا ہے، چیختا ہے، دھاڑتا ہے، چیزیں ادھر ادھر پھینکتا ہے، اس کے بعد آپ بات مان لیتی ہیں تو وہ کہہ دے گا ہر بات منوانے کا طریقہ یہی ہے کہ چیخو، دھاڑو اور شور مچاؤ اور اپنی بات منوا لو. 2 دفعہ آپ انکار کریں گی، نہیں مانے گی تو ٹھیک ہو جائے گا. اب اس کی ضد اگر پوری کریں گی تو اور ضدی ہوتا جائے گا، جس کو آپ ہائپر کنٹرول بنا دیتی ہیں. یہی کرتا ہے نا؟ نہیں، میں یعنی کہ میں تو اس طرح کرتی ہوں، ضد کر بھی رہا تو میں اس کو چیز نہیں دیتی. نہیں دیتی؟ یہ بھی نہ کہ کچھ نہیں دیتی، اگر کچھ جائز چیز دیا بھی کریں. نہیں، بھوکا تو نہیں رہتا، یہ بات نہیں ہے. نہیں، اگر کوئی چیز وہ مانگ رہا ہے اور اس میں کوئی نقصان کسی کا نہیں ہے، نہ اس کا نہ آپ کا، تو دے دینے جو حرج کوئی نہیں ہوتی. ہر بچے کو ضدی ماں باپ بناتے ہیں انکار کر کے بھی، یا انکار کر کے ضدی بناتے ہیں، یا ہر بات ضد سے منوانے کے بعد ضدی بناتے ہیں. ٹھیک ہے؟ تو اس لیے ہر نفسیات بچوں کی پہلے پڑھیں ہیں اور اس کے مطابق ٹریٹ کیا کریں بچوں کو. ہاں، آپ نے سوال نہیں کیا تھا؟ اچھا چلو کر لو جلدی سے ایک سوال. پکڑو پکڑو پکڑو. السلام علیکم پیارے حضور. میری ماما کافی سالوں سے بیمار ہیں، ان کو لنگس کی پرابلم ہے اور ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ اس بیماری کا علاج نہیں ہے، صرف اس بیماری کو روکا جا سکتا ہے. تو آپ سے دعا کی درخواست تھی. چلو پھر جاؤ، ختم ہو گیا وقت. وقت تو آپ کو 2-3 گھنٹے مل جاتے تو سوال اتنے ہوں گے کہ نہیں ختم ہوں گے، ہے نا. 1 گھنٹہ اگر میں لیٹ آیا تھا نا 15 منٹ تو 6 منٹ میں زائد دے چکا ہوں اس گھنٹے کو شامل کر کے. چلو یہیں سے جانا ہے انہوں نے، لڑکوں نے بھی یہیں آنا ہے. اچھا جائیں. چلو پھر باقی ان شاء اللہ اگلی دفعہ.